بر صغیر پاک و ہند مسلمان صوفیہ یہاں آئے اور اسلام کی روشنی یہاں پر پھیلانے کا باعث و سبب بنے۔ کراچی میں شاہ عبداللہ غازی رحمہ اللہ پہلے شخص ہیں جو کراچی میں داخل ہوئے اور سندھ کے علاقے کو ایمان کے نور سے منور فرمایا۔ لاہور میں آل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چشم و چراغ سید علی الحجویری رحمہ اللہ المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ تشریف لائے اور پورے لاہور کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ تیونس سے خاندان سادات کا ایک ستارہ بنیر میں چمکتا ہے اور اطراف و عالم کو اسلام کی روشنی سے منور فرما دیتا ہے، جسے آج ہم سید علی الغواث ترمذی المعروف پیر بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ خاندان چشت کا چشم و چراغ اجمیر کی بستی میں پہنچتا ہے اور اطراف عالم کو اسلام کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ملائیشیا کے جزائر میں خاندان آل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چشم و چراغ سید نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کے حکم سے تنے تنہا سفر کرتا ہے۔ جزائر ملائیشیا کے جزائر کو تنے تنہا ناشنا جزائر میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا باعث بنتا ہے اور وہیں ابدی نیند سو جاتا ہے۔ سید بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ درویش ہوں یا خاندان سادات کے سید السادات سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدان باصفا ہوں، جس طرف رخ کرتے ہیں اسلام کے نور کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ اس ساری قوت، اس ساری طاقت کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ تھی کہ لوگ اس طرح ایک شخص نکلتا ہے اپنے علاقے سے اور دور دراز کے ایک علاقے کا سفر کرتا ہے اور وہاں جب پہنچتا ہے مکمل کفر کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اس کے پہنچنے کے بعد اچانک وہاں نور ایمان کی روشنی جگمگانے لگتی ہے۔ طاقت کیا ہے اس شخص کے پیچھے؟ وہ طاقت ہے محبت اور ہمدردی۔ مسلمان صوفیاء نے محبت اور ہمدردی کا درس دیا، محبت اور ہمدردی کا پیغام لے کے چلے، پورے عالم میں لوگوں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کر چلے۔ اور یہ درس یہ خود اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کیا گیا درس ہے۔ ایک بڑھیا تھی، اس نے سفر ٹھانا، اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کوئی شخص آئے اور میرا یہ سامان اٹھا کے میرے ساتھ طائف تک چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا اماں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں ہجرت کر رہی ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، وہاں فلاں علاقے میں میری بیٹی وہاں پہ آئی ہوئی ہے، میں اس کے پاس جا کے رہوں گی۔ میرے حبیب نے پوچھا وجہ؟ کہ نہیں، یہاں ایک شخص ہے، ایک نوجوان آیا ہے جو لوگوں کو بے دین کر رہا، لوگوں کو دین سے نکالنے کی کوشش میں ہے اور لوگ ڈر کے مارے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ سرداروں کے خاندان کا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم کے سرداروں میں سے ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تم بیٹھی کیا کر رہی؟ کہ نہیں، اب حضور تو سمجھ گئے کس کی طرف اشارہ ہے، تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کوئی سامان اٹھانے والا نہیں۔ حضرت نے میرے حضور نے فرمایا اماں میں اٹھا لیتا ہوں۔ سامان اٹھایا اور ساتھ چل پڑے۔ اب راستے میں وہ جو بڑھیا تھی وہ کہنے لگی مختلف جیسے لوگ کرتے ہیں کہ بیٹا تم بچ کے رہنا اس سے، وہ جادوگر ہے، جادوگر، اس کے سنا ہے تو اس کے بولوں میں جادو ہے، وہ جس سے دو باتیں کر لے اسے اپنے دین سے نکال لیتا ہے اور اپنے دین میں داخل کر دیتا ہے، لوگوں کو بے دین کرتا پھر رہا۔ اب میرے حضور سنتے سنتے وہ جہاں یہ پہنچنے چاہتی تھی وہاں تک پہنچایا اس کو۔ گٹھڑی جب نیچے رکھی میرے حبیب نے فرمایا اماں اب مجھے اجازت ہے جانے کی واپس؟ کہنے لگی بالکل بیٹا تمہیں اجازت، میرا دل تجھے دعائیں کر رہا اور میری تجھے نصیحت ہے بیٹا اس سے بچ کے رہنا، اور تو کیا جانے گا وہ کون ہے، وہ تو اتنے خوبصورت چہرے والا، تو نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نام سن لے، اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ۔ میرے حبیب نے فرمایا محمد میں ہوں اماں، وہ محمد میں ہوں۔ وہ قدموں میں گر پڑی، کہنے لگی ایسے خوبصورت اخلاق والا، ایسے خوبصورت چہرے والا بھی بھلا کسی کو بے دین کرتا ہوگا، کلمہ بتاؤ اپنا، میں اس تیرے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ ہمدردی کا سبق ہمیں وہاں مدینہ منورہ سے ملتا ہے۔
میرے حبیب نے نہیں پوچھا، وہ تو ظاہر تھا وہ کہہ رہی ہے بے دین تو مشرکہ ہے، لیکن ہمدردی کا سبق میرے حبیب نے ہمیں وہ مدینہ منورہ سے چلتا ہوا۔ امام علی رضا رحمہ اللہ یہ خاندان سادات کے اہل بیت کے اماموں میں سے امام ہیں۔ امام علی رضا یہ امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے، امام جعفر صادق امام باقر کے صاحبزادے، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین دونوں میرے حبیب نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا پوری کائنات کا سلسلہ نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، میرا سلسلہ نسب فاطمہ سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا۔ یہ تخصیص ہے، اللہ نے تخصیص فرما دی، میرے حبیب نے تخصیص فرما دی۔ امام علی رضا تشریف فرما ہے اور راوی کہتے ہیں کہ میں تھا اور سلیمان اور جعفر بن خیسمہ اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، درس و تدریس چل رہا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اے آل بیت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، اے مسلمانوں کے پیغمبر کے بیٹے، میں فلاں علاقے کا ہوں اور میں یہاں آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، میرے پاس کچھ ہے نہیں سامان، کچھ میرے پاس واپس جانے کے پیسے نہیں، اسباب نہیں، اور میں پریشانی میں مبتلا ہوں، تو میری کچھ مدد فرما دیجیے۔ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر سخی ہوتا ہے اور پیغمبر کی اولاد سخی ہوتی ہے، تو میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میری کچھ مدد فرما دیجیے۔ امام علی رضا نے فرمایا آپ بیٹھے ذرا۔ جب درس کا سلسلہ ختم ہوا، سب لوگ رخصت ہوئے، تو راوی کہتے ہیں میں سلیمان اور جعفر بن خیسمہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت امام نے فرمایا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ذرا گھر تک چلا جاؤں، تو کہا بالکل حضور آپ گھر چلے جائیں۔ حضرت گھر گئے، وہاں سے جب واپس ہوئے تو دروازے کے اندر سے ایسے بائیں ہاتھ نکالا اور فرمایا کہ اے مہمان، اس تھیلی میں 200 درہم پڑے ہیں، یہ لے لے اپنے خرچ میں لے کے آ، اور یہ تیرے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو قرض مت سمجھنا، اپنے خرچ میں لے کے آ، اور اب گھر سے نکل جا تاکہ تو مجھے نہ دیکھے اور میں تجھے نہ دیکھوں۔ جب مہمان رخصت ہوا تو امام باہر تشریف لائے، تو جعفر بن خیسمہ نے پوچھا رحمت اللہ تعالی علیہ، جعفر بن خیسمہ نے پوچھا کہ حضور جب آپ نے اتنی خطیر رقم اسے سپرد کر دی تو پھر منہ چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت امام نے فرمایا کہ مجھے سوال کی ذلت اس کے چہرے پر دیکھنا مجھے پسند نہیں تھا، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں اس کے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اور تم نے نہیں سنا کہ میرے نبی جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپا کر نیکی کرنا 70 حج سے افضل ہے۔ امام نے نہیں پوچھا تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، کون سے فرقے سے تمہارا تعلق ہے، کون سے گروہ سے تمہارا تعلق ہے۔ ہمدردی کا درس دیا ہمیں اہل بیت نے، ہمیں اللہ کے نبی نے ہمدردی کا درس دیا۔ دیکھو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی ایک اسکیم ہے اس دنیا کے اندر۔ اسکیم کیا چل رہی؟ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پہ زندہ ہیں، تھوڑا سا کائنات سے لیتے ہیں اور زیادہ تر وہ کائنات کو عطا کرتے ہیں۔ آپ یہ باہر کھڑا ہے درخت، اس کو دیکھ لیں، یہ جب چھوٹا ہوتا ہے یہ زمین سے معدنیات اور پانی لیتا ہے اور ہوا سے نائٹروجن لیتا ہے، سورج سے گرمی اور حرارت لیتا ہے، جب یہ خاص مقام پہ پہنچتا ہے پھر یہ دینا شروع کر دیتا ہے، کسی کو لکڑی دیتا ہے، کسی کو پھل دیتا ہے، کسی کو پھول دیتا ہے، کسی کو سایہ دیتا ہے، کسی کو اس کے پتوں کی ضرورت عطا ہی عطا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیں، آپ مطالعہ کر لیں کائنات کا، کائنات کی ہر چیز عطا ہی عطا ہے، صرف ایک انسان ہے جو کہتا ہے نہیں مجھے دو۔ اسکیم اللہ کی اسکیم سے الٹ چل رہا، اور جب یہ اللہ کی اسکیم کے مخالف چلتا ہے تو پھر اسے مار پڑتی ہے۔ اللہ کی اسکیم ہے تم عطا کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم عطا کرنا شروع کر دو تمہیں عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب تم عطا کرنا چھوڑ دو گے، اب دیکھ لو ہمارے انسانوں کو، میں باقی انسانوں کو تو چھوڑو، میں اپنے مسلمان کے رو رہا، اپنے مسلمان کو رو، جس کا دین ہی عطا ہے، جس کا دین ہی عطا ہے، وہ بھی کہتا ہے نہیں مجھے دو، ہمدردی کرنی ہے میرے ساتھ کرو، پیسے دینے ہیں مجھے دو، روٹی دینی ہے مجھے دو، عزت دینی ہے مجھے دو، احترام دینا ہے مجھے دو۔ میں دو کرتا ہوں بھلے، میں تم سے پیسے چھین لوں کوئی بات نہیں، میں تمہیں دھوکہ دے دوں کوئی بات نہیں، میں تم پہ ظلم کر لوں کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ظلم مت کرنا۔ تو یہ اللہ کی اسکیم کے الٹ ہے۔ اللہ کی اسکیم یہ ہے عطا۔ کائنات پوری دیکھ لو، ساری کائنات عطا کر رہی ہے، کچھ تھوڑا سا کائنات سے وصول ہوتا ہے اور زیادہ تر عطا کرنا ہے۔
اور اسی طرح آپ دیکھ لو، جانور دیکھ لو، بے جان چیزیں دیکھ لو، ہر چیز کچھ نہ کچھ عطا کر رہی ہے۔ تو اگر آج ہم ہمدردی دینا شروع کر دیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، انسان تو ہے نا، آج جو یہ عالم پہ پریشانی پھیلی ہوئی، پورا عالم اس پریشانی کے لپیٹ میں آیا ہوا، اگرچہ یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے اللہ کے حضور سے دریز ہو جائیں اور مولا کریم سے معافی مانگ لیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ معافی مانگنے والوں کو سزا دیتا پھرے۔ جس نے معافی مانگ لی، میرا رب فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ جب تم اپنی خطا مان لو، پھر اللہ فرماتا ہے میں نجات دے دیتا ہوں مومنوں۔ جو مان لے، ماننے والا بن جائے، جو کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ میرا عزم ہے کہ میں اس غلطی سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ فرماتا ہے میں پھر نجات دے دیتا ہوں۔ پورے عالم کے لیے دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، جتنا بھی کائنات میں جتنے لوگ، یہ جب ہم ہمدردی کریں گے نا، اسلام کی روشنی تبھی پھیلے گی۔ آج دیکھ لو، آج ہمارا کیا حال بن رہا ہوا، ہم سے اپنے مسلمان ناراض اور اٹھے ہوئے، اپنے میرا بھائی مجھ سے ناراض اور اٹھا ہوا، میں کسی اور کو کیا مناؤں، میں کسی دوسرے کو کہاں مناؤں، مجھ سے اپنا بھائی اٹھا ہوا، میرا مسلمان مجھ سے اٹھا ہوا منہ موڑ رہا، مجھ سے منہ موڑ رہا۔ میں ابھی مسجد میں تھا، ادھر ایک صاحب ناراض ہو گئے تھے ہمارے مسجد کی انتظامیہ سے، تو ہر جمعے کو میں دیکھتا تھا وہ نہیں ہوتے تھے، اگرچہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ساتھی ہوتے ہیں، تو پھر ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، باہر نکلا تو میں واپسی آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا وہ کھڑے تھے راستے میں، میں کہا تو نہیں آ رہے نماز کی، میں فلاں مسجد جاتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، میں نے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، مسجد نماز تو کہیں بھی پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کوئی پریشانی کی وجہ سے تو نہیں، کہنے لگے کیونکہ میں تھوڑا سا ناراضگی چل رہی۔ آج ہم نے بلایا، اپنے ساتھیوں کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لی، اللہ اسے عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر آج ہم اس سے معافی مانگ لیں، ہمارا ساتھی ہے، ہم سے روٹ کے چلا گیا، اگر اس کی خطا ہے، کوئی ہم معافی مانگ لیتے ہیں اس سے، تو اللہ ہمیں مزید عظمت عطا فرما دیتا۔ غلطی والا تو معافی مانگے گا ہی نا، تو جس نے غلطی کی ہے وہ تو ظاہر ہے عذر کرے گا، بڑا تو وہ ہے جس نے غلطی نہیں کی وہ عذر کر رہا، بڑا آدمی تو یہ ہے جس نے غلطی نہیں کی اور یہ عذر کر رہا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس سے معافی مانگ لیں گے، اس کو بلایا، ہم نے وہ بیٹھ کو رو پڑا، روتے روتے اس نے کہا آپ یقین کریں کہ میرے دل کے عالم سے اور میرے دل کے حال سے میں ہی باخبر تھا کہ میں یہاں نماز کے لیے نہیں آ رہا تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی، اور کاش میں سوچا تھا کاش مجھے صرف یہ اشارہ کر دے کہ تو ادھر آ جاؤ، بس رو پڑا، اس میں گلے لگا کے کہا یار کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر ان سے ہوگی آپ ان کو معاف کر دیں، آپ سے ہوگی یہ آپ کو معاف کر دیں، بات ختم کر دیں۔ تو دیکھو ہمدردی کرو۔ تو کچھ لوگ جب تم سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو اس مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی شخص اگر تم سے ناراض ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اس سے تجھ پہ بڑا ناز ہے، بڑا مان ہے کہ یہ مجھے راضی کر لے گا، اس کے مان کو کبھی مت توڑنا۔ اس کے اولیاء کے سردار میں کیسے عجیب عجیب کلمات ہیں، اس شخص کے مان کو کبھی نہ توڑنا جو تجھ سے ناراض ہو جائے، سمجھ لینا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے راضی کر دے گا۔ اسے تو مجھے پتا تھا اور کوئی نہیں تو شیخ صاحب تو پوچھیں گے میرا، لیکن مجھے افسوس کہ میں بھی کچھ چند جمعے تک مجھے اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو میرا ایک عذر تھا، اس وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا، لیکن ان کا گلا بجا ہے۔ ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا یار ہمارے ساتھی کہاں ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ تو باقی کسی دوسرے مذہب کا، دوسرے لوگوں کا ہم کیا ان کے بارے میں غور و فکر کریں؟ ہمیں اپنے آپ سے ہمدردی نہیں، ہمیں اپنے گھر سے، اپنے رشتے ناتوں سے ہمدردی نہیں، باقی کسی کے ساتھ کیا ہمدردی ہے؟ تو ایسا نہیں گرامی دینا سیکھیں، ہمدردی لوگوں کو آپ ہمدردی دیں گے تو ہمدردی آپ کو عطا ہوگی۔ آپ اگر چاہیں گے کہ میں لیتا رہوں کسی کو دیتا نہ رہوں تو یہ ٹوٹل اللہ کی اسکیم سے مخالف چل رہے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کر دی ہے، اللہ کی اسکیم کائنات میں دیکھ لو، پوری اسکیم اللہ کی یہی ہے، عطا عطا عطا۔ آپ عطا کرنا شروع کریں، آپ ہمدردی دیں گے تو دوسرا آپ کو ہمدردی دے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے محفوظ رہیں تو لوگوں کے بچوں کے سروں کی خیر مانگیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی حفاظت ہو تو کائنات کے لوگوں کے ماں باپ کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جان اور میرے گھر کے اور میرے احباب اور میرا خاندان بچا رہے تو پورے کائنات کے لوگوں کے خاندانوں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں. اللہ آپ پہ فضل فرما دے گا. آپ کی شاید آپ میں سے کسی کی دعا پوری کائنات کی نجات کا سبب بن جائے. آپ میں سے بہت سارے صاحب دعا یہاں بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں. تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے فریاد اپنی تنہائیوں میں بھی اور اپنی خلوتوں جلوتوں اور ہر قسم کے معاملات کے اندر آپ ختم کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہاتھ اٹھائیں, مولا سے دعا کریں میرے مالک پورے عالم کو اس وبا سے نجات عطا فرما دے, اس غربت اس تنگدستی سے نجات عطا فرما دے. اس بیماری سے کوئی نہیں مرے گا لیکن لوگ بھوکے مر جائیں گے میرے عزیزو. کتنے لوگ, اس دن ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے, اماں ہیں بڑی عمر کی, سید زادی ہیں, تو رو پڑی, مجھے کہنے لگی مجھے دل کا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. یہ لگی کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی. میں نے روزہ رکھا اور میں بڑی پریشان ہوں کہ میرے پر تقریباً 2-3 گھنٹے بعد مجھے اٹیک آنا شروع ہوا. تو پھر زبردستی میں نے روزہ کھلوایا. میں نے کہا فدیہ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک نے آزادی عطا کی ہوئی, آپ فدیہ دیں, 100 روپے آپ کا بنتا ہے. یہ لگی یہی تو پریشانی ہے ساری, یہی تو پریشانی ہے. کہ لیکن 100 روپے تو یہ 30 دنوں کے 3000 روپے بنتے ہیں. ہمارے پاس تو 50 روپے نہیں ہوتے, 100 کہاں سے دیں. ایسے لوگ ہیں, ایسی تندرستیوں میں مبتلا ہوئے. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ تندرستی ختم فرما دے, اس وطن پہ جو پریشانی آئی ہے یہ ختم فرما دے. ہم تو اللہ کے حبیب کی امت کو رو رہے, اللہ کے حبیب کی امت کو رو رہے. باقی حساب کتاب اللہ جانے, حساب کتاب اللہ جانے. اور ہمدردی سے ہمیں نہیں روکا گیا. مسلمانوں کو کسی بھی مذہب کے ساتھ, کسی بھی مسلک کے ساتھ ہمدردی سے نہیں روکا گیا. آج اپنے دماغوں کو وسیع کر لیں. جتنی آپ اپنے قلوب کو اذان کو وسعت دیں گے اتنی آپ کی زندگی کے اندر وسعت آئے گی. آج ہماری ہمدردی کا یہ عالم ہے, ہم تو چلو وہ غیر مسلم تو غیر مسلم, ہم مسلمانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کون سے فرقے سے ہو. ہمدردی کروں گا پر پہلے دیکھوں گا بھائی تم کون سی جماعت سے ہو, کون سے گروہ کے ہو, کس فرقے اور کس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہو. میرے گروہ کے ساتھ ہو, میرے فرقے کا, پھر میں ہمدردی کروں گا. دوسرے فرقے کو پھر تو تم مسلمان ہی نہیں ہو میری نظر میں. تو یہ جھگڑے فساد ختم کریں اللہ کے واسطے. یہ جو ہم نے بنائے ہوئے آپس میں فساد, آپس میں جھگڑے, مناظرے, وہ مسلمان نہیں, یہ مسلمان نہیں, یہ چیزیں ختم کریں. ہمدردی دیں. جتنی آپ محبت دیں گے, جتنی آپ ہمدردی, آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے, کسی کو آپ زبردستی اپنے راستے پہ لے کے نہیں آ سکتے. اور اگر آپ ہمدردی دیں گے تو میں نے آپ کے سامنے واقعات پیش کیے کہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں آتے ہیں, اور لاہور 100% غیر مسلم علاقہ. اور یہ اب داتا کسے کہتے ہیں, کچھ لوگوں کو تو علوم الفاظ کے معنی کی سمجھ نہیں. ایک صاحب نے کہا داتا یہ تو خدا کو کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, داتا جو ہے دیکھو اللہ کے لیے سنسکرت میں, ہندی لفظ میں, وہ جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے سخاوت کی, غیر مسلموں کے اوپر سخاوت کرتے رہے, ہر کسی کو دینا, عطا کرنا. لوگوں نے کہا یہ تو داتا ہے. سنسکرت زبان میں داتا کہتے ہیں سخی کو, اور ان داتا کہتے ہیں اللہ کو کہ جو سخیوں کا سخی ہو, جو احکم الحاکم. اللہ کے لیے الگ لفظ ہے ان داتا, اور عام انسانوں کے لیے جو سخاوت کے اعلیٰ معیار پہ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ لفظ ہے داتا. ہمارے ہاں ایک ہی لفظ اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سخی. بہت زیادہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے سخیوں کا سخی, ہر انسان کے لیے ہم کہتے ہیں سخی. لیکن ان کے ہاں داتا اور ان داتا یہ فرق ہے. داتا ان داتا جو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور داتا وہ سخی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو سید علی حجویری ان کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے وہاں سخاوت کی, دیتے رہے بخش, خزانے دینے والا. ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا, کسی کو محبت دی, کسی کو ہمدردی دی, کسی کو کھانا دیا, کسی کو اور کوئی ایسی چیز عطا کر دی. لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا, اور کتنے لوگ لاہور پورا 100% مسلمان. تو انہوں نے کیا دیا تھا, محبت اور ہمدردی. صوفیاء کا پیغام یہ ہے محبت اور ہمدردی. آپ
ہمدردی دیں، محبت دیں، لوگ خود بخود سیدھے رستوں پہ چلنا شروع کر دیں. آپ کا مخالف بھی کہے گا اس کا رستہ ٹھیک ہے جب آپ محبت اور ہمدردی عطا کریں گے. اور محبت اور ہمدردی صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے. تو آج ہم دعا کریں گے پورے عالم کے لیے، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ جو آج ہم نے ختم کیا اللہ اسے قبول کرے اور اس کے صدقے اللہ پورے عالم کو حفاظت عطا فرمائے.